السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کارکن نور صاحب بول رہے ہیں؟ جی آپ کون بول رہے ہیں؟ جی میں ندیم الوی بات کر رہا ہوں ممبئی سے سر۔ جی الوی ممبئی سے جی جی۔ اصل میں شیخ میں نے آپ کا ایک ویڈیو سنا ابو ضمیر صاحب کے تعلق سے، جی اور تو اس ویڈیو کے تعلق سے ہی مجھے آپ سے گفتگو کرنے دی۔ اگر کچھ وقت آپ دے پائیں تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی شیخ۔ فرمائیے۔ اصل میں کچھ لوگ جو ہے وہ ابو ضمیر صاحب کی کو ٹارگیٹ کر رہا ہے، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے اور آپ کو کچھ اور بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ ہر اہل الحدیث اس بات کو جانتا ہے کہ بھائی علم جو ہے ہر اس شخص سے لیا جا سکتا ہے جو اللہ کے کلام نبی کے فرمان کے مطابق بات کرتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے کہ نہیں سر؟ لیکن بات یہاں پر کیا ہے، بات یہاں پر کچھ دوسری ہے۔ اصل میں شیخ ابو ضمیر صاحب نے آج سے 3-4 سال پہلے ایک بیان دیا تھا پونے کے اندر، اس کا عنوان تھا جمعیت بننے کے نقصانات۔ اچھا، جس وجہ سے وہاں پر ابھی کچھ ٹائم پہلے، مطلب 6 مہینہ 8 مہینہ پہلے وہاں پر جمعیت بنی ہے، نہیں تو 15-20 سال سے وہاں رہے کوئی جمعیت وہاں پر نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی جو ہے اہل الحدیث کی مسجد تھی۔ لیکن اب الحمدللہ وہاں پر جمعیت بنی اور وہاں پر مسجد بھی بن گئی ہے الحمدللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم شیخ سے کہہ رہے ہیں کہ شیخ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو یہ کیا نام ہے بیان دیا تھا جمعیت بننے کے نقصانات پر، یہ کیا وجہ تھی اور کیا نقصانات ہیں اس کے؟ ہمارا مسئلہ ان سے یہ تھا، نہ کہ یہ تھا کہ ان سے علم لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ ہاں، تو ہم ان سے یہ مطالبہ جی تو اس کا کیا جواب دیا انہوں نے؟ جی سر، اس کا کیا جواب دیا انہوں نے؟ اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن جو ان سے حسن ظن رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہے ہم لوگوں سے ہی الٹا جو ہے یہ سوال کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی جب آپ کی اتنی اچھی بات چیت ہے، آپ جو ہے شیخ کو جو ہے اپنا استاد مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، تو آپ شیخ سے یہ جواب لا کر دیجیے نا کہ شیخ نے اس عنوان پر جو بیان دیا وہ کیوں دیا، اور دنیا بھر میں جتنی بھی جمعیت ہیں وہ سب غلط ہیں۔ یہ بات تھی۔ رہی بات یہ کہ ان سے علم لیا جا سکتا ہے نہیں لیا جا سکتا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، اس کے تعلق سے تو آپ نے ماشاءاللہ پوری کتاب لکھی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، فتنہ برادر کیا ہے اور علماء کا مقام کیا ہے، اور جی ہمارے شاگرد نے جو ہے کتاب میں نے نہیں لکھی ہے، شاگرد نے لکھی ہے۔ جی جی جی، تو اس کے اندر تو واضح ہے، لیکن اس بات کا بھی ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اگر واقعی انہوں نے جمعیت کے قیام کے بارے میں اگر کہا ہے تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اور بہت ساری چیزیں جو ہے شیخ دیکھیے، ابھی اب یہ ساری چیزیں باہر آتی ہیں تو کیا ہے، جماعت نقصان کس کو ہوگا؟ اپنے کو ہی نقصان ہوگا، کسی اور کو تو نقصان ہوگا نہیں۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ابو ضمیر صاحب کے تعلق سے کہ آپ مجھے بتائیے پونے کے اندر 15-20 سال کے اندر کوئی عالم دوسرا کیوں نہیں ٹک پایا؟ کیا وجہ رہی اس کی؟ کیوں جمعیت نہیں بن پائی وہاں پر؟ اور جب جمعیت بن گئی وہاں پر شاید نا اب بنی ہے، نہیں اب بنی ہے شیخ، اب بنی ہے جمعیت 6 مہینہ 8 مہینہ پہلے بہت کوشش کرنے کے بعد میں وہاں پر اب جمعیت بنی ہے، اور جمعیت بنتے ہی الحمدللہ ہمارے کچھ بھائی جو واقعی میں علماء کے ساتھ میں جڑ کر کام کرنا چاہتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام آگے بڑھانا چاہتے ہیں، انہوں نے ایک مسجد بھی تابع میں لی ہے اپنے الحمدللہ۔ اسی سلسلے میں جلال الدین قاسمی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور بہت ساری جو ہے ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے مشورہ کیا ہے کہ بھائی وہاں پر جو ہے دیگر عالم دین، دیگر علماء بھی آئے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کسی بھی شخص کی ایک طرفہ بات سننے کے بعد میں جو ہے کوئی آدمی کسی سے مشورہ لیتا ہے، کسی عالم دین سے مشورہ لیتا ہے، تو یہ اس کو گمراہ کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی نہیں سوچ۔ تو بات یہ ہے کہ ابو ضمیر صاحب سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو یہ بیان دیا کہ جمعیت بننے کے نقصانات، یہ آپ نے کیوں دیا، اور 15-20 سال سے وہاں پر جمعیت کیوں نہیں بن پائی؟ آپ کی موجودگی میں جب آپ اتنے پائے کہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہو، آپ کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ ابو ضمیر صاحب ایسے عالم ہیں کہ ان کی ایک جیب میں 50 عالم اور دوسری جیب میں 50 عالم رہتے ہیں،
تو وہاں پر جمعیت کیوں نہیں بن پائی؟ وہاں کیوں جو ہے دیوبندی بریلویوں کی مسجد کے اندر شیئرنگ کر جو ہے نماز ادا ہوتی رہی اتنے سالوں سے؟ یہ ہمارا ان سے سوال ہے۔ اب محبت تو ہر کوئی عالم سے کرتا ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، باقی علماء کی تو عزت کرنا ہی ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابوذر ضمیر صاحب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارا ان سے کوئی جو ہے ذاتی اختلاف ہے، ہمارا جو بھی اختلاف ہے ان سے اسی میں اختلاف ہے کہ بھائی آپ اتنی عظیم شخصیت ہوتے ہوئے اتنی شہرت پسند جو ہے آپ کو، کہ آپ نے یہ عنوان پر جو گفتگو کی، یہ عنوان پر جو آپ نے پروگرام کیا 2.5-3 گھنٹے کا جو بھی تھا وہ پروگرام، اس کا ٹاپک یہ جو رکھا آپ نے، یہ تو بالکل علماء کے خلاف آپ نے ٹاپک رکھا، اور آپ نے نقصانات بیان کیے وہاں پر، اس کے لیے وہاں پر جمعیت نہیں بن پائی۔ اب بہت سارے علماء کو جو ہے یہ ہے کہ ان کے اس بیان کے تعلق سے نہیں معلوم ہے پونے کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ جو ہے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، تو علماء ہمارے ان سے حسن ظن رکھتے ہیں اور اس میں کوئی وہ بات بھی نہیں ہے۔ لیکن جب علماء کو یہ ساری چیزیں پتہ چلیں گی تو کون عالم جو ہے ان سے حسن ظن رکھے گا؟ آپ مجھے بتائیے۔ نہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے رستے میں کہ جو ہے یہ آپ نے جو بھی کہا ہے جی یہ غلط ہے، اور جمعیت کے اچھا، بارے میں یہ بھی دیکھیے ان کی عقل مندی، یہ دیکھیے کہ میرے خلاف میں نے کبھی کسی کو گلیز ترین گالیاں دی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور وہ گالیاں کیوں دی ہیں، کیا دی ہیں، کسی کو نہیں معلوم ہے کس کو میں نے گالی دی، کیوں دی، ان سے اب میرا کیا معاملہ ہے۔ وہ گالیاں ان کو دکھا کر وہ ان سے مشورہ لیتا ہے کہ بھئی ایسے شخص سے جو ہے دین کا کام لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا، تو شیخ بولتے ہیں نہیں، ایسے شخص سے دین کا کام نہیں لیا جا سکتا، میں ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں۔ اور جب کی جو فرضی جمعیت وہاں پر بنی ہوئی ہے پونے کے اندر، اس کا جو ناظم ہے اس نے مجھے ماں بہن کی گلیز ترین گالیاں دی اور مجھے مارنے کی دھمکی دی، اس کا نام ہے رفیق۔ میں نے جب شیخ سے یہ پوچھا کہ شیخ اس سے لینا چاہیے، اس کو تو ناظم بنایا ہوا ہے ادھر کا، اس کو تو ناظم بنایا ہوا ہے، تو شیخ تو ایک دم گمسم ہو گیا۔ تو میں نے بولا ان کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ شیخ جو ہے آپ جو ہے کسی کی باتوں میں نہ آؤ، آپ کا نام لے کر کچھ لوگ مجھے فون کر رہے ہیں اور آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان سے ہوشیار رہے ہیں، یہ آپ کو منافق ثابت کر رہا ہے۔ شیخ مجھے خود کئی مقلدین کے نمبر دیا کرتے تھے جو ان کو پریشان کیا کرتے تھے نا فون کر کے، تب بھی تو میری وہی گفتگو تھی، آج بھی میری وہی گفتگو ہے، تب میں ان کے کام کا بندہ تھا، تب مجھ سے دین کا کام لیا جا رہا تھا۔ آج میں نے پونے کی فرضی جمعیت کے جتنے بھی جو عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی امیر بنا ہوا ہے، کوئی ناظم بنا بیٹھا ہے، کوئی کیا بنا بیٹھا ہے، کوئی کیا بنا بیٹھا ہے، جب میں نے ان سب کو ایکسپوز کر دیا تو شیخ ہم سے ناراض ہو گئے اور ہمارے خلاف ہی جو ہے انہوں نے یہ مشورہ دے دیا کہ اس سے جو ہے دین کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ خیر وہ تو جانے دیجیے، بات یہ ہے کہ آپ نے ایسے عنوان پر جو ہے ٹاپک کیوں رکھا اور اس پہ بیان کیوں دیا کہ جمعیت بننے کے نقصانات، ہمیں یہ جاننا ہے۔ پھر بہتر ہے وہ ان شاء اللہ آپ سے ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب سے بات ہوئی آپ کی؟ کس سے؟ عبید الرحمان، ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب؟ نہیں، عبید الرحمان صاحب سے میری بات نہیں ہو پائی ہے۔ وہ ہماری اس سے پہلے وہ ان کا تو ویڈیو ہے باقاعدہ، انہوں نے اس مسئلے میں بات کلام کیا ہے ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب نے، اس نام دیکھا نہیں آپ نے؟ عبید الرحمان صاحب کا مجھے آپ جو ہے کیا نام ہے اگر نمبر دیں تو میں ان سے بھی بات کر لوں گا انشاءاللہ الرحمن۔ ہاں نمبر تو مل جائے گا آپ کو۔ ہاں، آپ نمبر اگر مجھے یہی نمبر پر میسج کر دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ زیب نہیں دیتی ہے کہ ایک آدمی، اب میرے پاس میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے اگر میں جس کو میں شائع کر دوں تو ابوذر ضمیر صاحب جو ہے بہت بڑے فتنے جو ہے اس کے اندر ثابت ہوں گے، منافق ثابت ہوں گے، جھوٹے ثابت ہوں گے، شہرت پسند ثابت ہوں گے اور پیسہ پسند جو ہے ثابت ہوں گے۔ بہت سارے ان کے خاص دوستوں سے جو ان کے ساتھ میں 15-20 سال سے جڑے رہے، ان کی زبانی جو آج بھی ان کے ساتھ میں ہے، لیکن میں ایسا چاہتا نہیں ہوں کیونکہ شیخ سے جب میری 1 گھنٹہ بات ہوئی ابھی پچھلے ٹائم، تو شیخ نے کہا کہ اہل حدیث کے پاس میں اس کے منس کے بعد میں اس کو سب سے جو پیاری چیز ہے نا وہ ہے اس کی عزت، تو آپ اس آڈیو کو شائع نہ کرنا۔ اب ان کے شاگرد کیا کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے تک جو ہے ابوذر ضمیر نے تیرے کو جو ہے دھویا، چپلوں سے تیری پٹائی کی، تو میں نے بولا تو شیخ سے پوچھ کے بتا دے۔ شیخ نے تو میرے کو جو ہے یہ کہا کہ آڈیو شائع نہیں کر،
تو ابھی پوچھ کے بتا دے، تیرے کو معلوم پڑ جائے گا کس کی دھلائی ہوئی ہے کس کی نہیں ہوئی ہے دھلائی. میں شائع کر دیتا ہوں 1 گھنٹے کی آڈیو. نہیں، ایسے مسائل جو ہیں میرے خیال میں مثال کے طور پر آپ کے یہاں شیخ عبدالسلام صاحب ہیں. جی عبدالسلام سلفی صاحب جو دیکھیے عبدالسلام سلفی صاحب ہوں یا دیگر کوئی عالم دین ہو، ان کو اندر کی بات نہیں معلوم ہے نا. میں یہ کہہ رہا کیا تھا چل کہ رہا ہے. آپ جو ہے جی ایک جو بڑے عالم علماء کو لے کر ان جی کے ساتھ ان کو بٹھا کر سمجھائیں یہ مسائل آپ کے ساتھ ہیں. جی آپ کو چاہیے کہ جو ہے باقاعدہ جمعیت کے بارے میں یا جو بھی دوسرا ہے تو بہرحال ان سے اگر آپ نے کہا ہے باقاعدہ پبلک کے سامنے تو پبلک کے سامنے اس سے رجوع ہونا چاہیے. اصل چیز کیا ہے، یہ ابوذر ضمیر صاحب جو ہے وہ ایک وہاں کے کوئی نامچین جو ہے کاروباری آدمی ہے جن کا نام ہے ذکر اللہ. یہ ان جی کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اور انہی سے جو ہے ان کا حساب کتاب چلتا آ رہا ہے. 70-75 ہزار روپے کا کچھ پیکج جو ہے ان کو دیا جاتا ہے اور وہ جمعیت کے خلاف ہے. ایسا سننے میں آیا ہے مجھے اور یہ بتانے والے. جی مجھے جو میں نے خود ایک مسئلے میں ان سے پوچھا جی تو انہوں نے کہا کہ ایک صاحب ہیں ممبئی میں 20,000 روپये ماہانہ مجھے دے رہے ہیں. اس کے علاوہ مطلب ان کے پاس کوئی نہیں، وہ نظری کا آپ ذریعہ کسی نہیں. سے کچھ بھی لیں، ہمارے کو اس سے کیا لینا دینا بھائی. کوئی آپ کو خصوصی سے کچھ بھی دے رہا ہے. اسی کی بات آئی اس سے میں نے جی جی اصل چیز کیا ہے، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، بہت سے بھائی ہوں گے، ہمارے کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن آپ کو کم سے کم یہ تو بیانات نہیں دینے چاہیے. آپ کو کم سے کم وہاں پر اگر آپ کو کام ہی کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، تو آپ کو پونے کے اندر جہاں کے آپ رہی واسی ہیں وہاں کے لیے کیا آپ نے سوچا، وہاں پر کتنی مسجدوں کو تعمیر آپ نے کی، وہاں پر کتنے علماؤں کو آپ جو ہے وہاں پر لائے پروگرام کے لیے. وہاں پر کیا رہا دعوت و تبلیغ کا. ان کے ساتھ میں جتنے بھی لوگ ہیں واللہ جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی دیوبندیوں کے پیچھے ہے، کوئی بریلویوں کے پیچھے ہے، سب ملی جلی سرکار چل رہی ہے. میں نے خود آنکھوں دیکھا حال ہے. میں پونا جاتا ہوں، میرے بھی وہاں پر بہت قریبی دوست لوگ ہیں، میں ان سے ملتا ہوں. جی آپ کا نام؟ میرا نام ہے ندیم علوی، ممبئی سے. علوی کہاں کی طرح نسبت ہے؟ علوی بولے تو میرا خاندان جو ہے وہ بریلوی ہے. اچھا اچھا اچھا. ہاں، شاہ جو ہوتے ہیں نا، شاہ علوی. جی ہاں میں وہ ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہدایت دی اور جو ہے موقع ملا کہ اللہ کی دین کے لیے کچھ کام کیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرے لیے وہ آسان کیا الحمدللہ. اور قرآن اور حدیث کی جو ہے مجھے جو ہے ہدایت دی سمجھنے کی اور اس پر عمل پہ رہنے کی. تو یہی بات ہے شیخ میری. تو یہی آپ کا جب میں نے وہ سنا تو میں نے بولا شیخ کا، میں نے کل کسی حیدرآباد والے بھائی سے جو ہے بات کیا تھا تو گوگل پہ نمبر میں آپ کا تلاش کر رہا تھا تو پھر وہ نمبر ملا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نمبر دے دیں گے ان کا شیخ کا تو بڑی مہربانی ہوگی تاکہ یہ چیز بتائی جائے. اب بات یہ ہے کہ جب بردر کے تعلق سے ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں اس کے اندر دلیلیں دی گئی ہیں، جو آدمی فارغ نہیں ہے، کوئی عالم دین اگر اس کو جو ہے کہتا ہے کہ نہیں ان سے علم لیا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے. کیونکہ ایک عالم دین کو علم حاصل کرنے کے لیے کافی جو ہے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اس کو اپنا گھر بار، رشتے دار، دوست احباب، والدین سب کو چھوڑنا پڑتا ہے اور وہ مدرسے میں جاتا ہے، علم کو حاصل کرتا ہے. اب دیکھیے سارا کام جو ہے بہرحال ایک آدمی ہر مسلمان پر جو ہے دعوت کی ذمہ داری ہے. جی اس میں جو لوگ مطلب علماء نہیں ہیں جی ان کو چاہیے کہ علماء کی نگرانی میں کام کریں. جی دو بات ہم نے کہی اس میں، جی یا تو آپ جو ہے عالم بنے، جی دعوت کا شوق ہے تو، جی یا نہیں تو آپ جو ہے کم از کم علماء کی نگرانی میں کام کریں. اصل میں یہی چیز جو ہے آج کل 4 کتابیں 5 کتابیں 6 کتابیں پڑھنے کے بعد میں آدمی کیا کر رہا ہے، وہ سوال جواب کا سیشن رکھتا ہے، بڑی بڑی تقریریں کرتا ہے، بڑے بڑے عنوانوں پر بات کرتا ہے. تو علماء کا جو حق ہے نا وہ مارا جا رہا ہے یہاں پر. اس کے ممبر کا جو حق ہے نا وہ کسی بھی ہیرے گرے نتھو چہرے کو جو ہے جو عالم نہیں ہے اس کے ممبر پہ چڑھا دیا جا رہا ہے. تو یہ چیز یہ ہمارا اختلاف ہے بردر سے. باقی ان کے علم پر کوئی اختلاف نہیں. ہم کیا ہے علماؤں کی عزت کرتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں دین کو سیکھنے کے لیے. اب وہ عالم نیچے بیٹھا ہے اور ایک غیر عالم جو ہے ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا ہے. آپ سوچئے نا کہ یہ کتنی غلط بات ہے کہ ایک عالم دین جس نے اتنی قربانیاں دے کر علم کو حاصل کیا اور جو ہے وہ نیچے بیٹھا ہوا اور جو غیر عالم جو ہے خطبہ دے رہا ہے.
تو ہمارے علماؤں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان علماؤں کی بھی قدر کریں جو غریبی میں مفلسی کے اندر جو ہے جنہوں نے علم کو حاصل کیا، کتنی مشقت سے کتنی تکلیفوں سے علم کو حاصل کیا، وہ ان کے حق کو نہ مارے. سبھی عالم دین کو یہ سوچنا چاہیے کہ عالم عالم ہوتا ہے. ہاں ان کے علم پر کوئی شک نہیں، کوئی اگر علم حاصل کرتا ہے کسی استاد کو بنا کر مدرسے نہیں جا رہا اس کی بھی قربانیاں ہیں، لیکن کم سے کم اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ ایک عالم نے کس طریقے سے جو ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جو ہے علم کو حاصل کیا. یہ بہت ضروری چیز ہے. تو اسی وجہ سے میرے کو جو ہے آپ سے بات کرنی تھی. یہی میرا وہ مسئلہ تھا بات کرنے کا کہ کوئی بھی ابوذر ضمیر صاحب کے تعلق سے اگر کچھ ایسی بات کرتا ہے تو بالکل واضح جو ہے وہ یا تو بات کو آپ کو بتائے، گمراہ نہ کرے آپ کو کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے پر جو ہے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. سمجھے؟ تو تب تو بات ٹھیک ہے، لیکن وہ آدھی ادھوری بات بتا کر جو ہے اگر ایسا پوچھے گا اور پھر اس کو شائع کر ہمارے اوپر فٹ کرے گا تو ہمارا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ ابوذر ضمیر جو ہے وہ عالم نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ابوذر ضمیر جو ہے وہ عالم نہیں ہے. یہ بالکل 100%، 100% بالکل سچی بات ہے، اور یہ بات بتانے والے وہ خود بھی ہیں اور ان کے ساتھی بھی ہیں. ہمارا ان سے جو مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ بھائی آپ نے جمعیت بننے کے نقصانات پر جو بیان دیا اس سے آپ نے جتنے بھی علماء ہیں جہاں جہاں جمعیتیں بنی ہوئی ہیں ان سب کے خلاف آپ کھڑے ہوئے. جی ٹھیک ہے. میں آپ کو نمبر دیتا ہوں ہمارے شیخ عبد الرحمان کا، ان سے بات کر لیجیے. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ. السلام علیکم.